السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے پاکستان میں عام انتخابات کے حوالے سے، یعنی کہ انتخابات کا چاند نظر آ گیا، ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ وہی سپریم کورٹ ہے جو ایک دفعہ احکامات دے دیے، انتخابات کا حکم دیا تھا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج وہی سپریم کورٹ ہے جو کل اور آج پھر ہیئرنگ کر کے درخواستیں بھی نمٹا دی اور ڈیٹ بھی فکس ہو گئی، یعنی کہ انتخابات کا جو چاند ہے وہ 8 فروری 2024 کو نظر آئے گا۔ ملک بھر میں انتخابات تو ہونے جا رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا پس منظر کیا ہے، سپریم کورٹ کے کون سے بینچ نے یہ فیصلہ دیا، کب کیا ہوا، تھوڑا سا تفصیلاً جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے دوست صحافی سید بلوچ موجود ہے۔ سید بلوچ صاحب ویلکم۔ تھینک یو۔ یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کے 2 فیصلے ہیں، ایک کو نہیں مانا گیا، دوسرے کو مانا جائے گا؟ بہت شکریہ ذیشان سید صاحب۔ دیکھیں، یہی المیہ ہے پاکستان کا، اور گزشتہ دنوں جب اچانک سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ کہا کہ ملک میں آئندہ عام انتخابات 11 فروری کو ہوں گے، تو اس وقت پھر ہمیں بھی حیرانی ہوئی کہ اگر عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا اتنا ہی آسان تھا اور یہ تاریخ دینا اتنا ہی آسان تھا، تو پھر جب چند ماہ قبل پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے حوالے سے کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا، تو پھر اس وقت الیکشن کمیشن کی جانب سے بار بار یہ کیوں کہا جا رہا تھا کہ ملک میں ابھی عام انتخابات نہیں ہو سکتے؟ اور پھر عام انتخابات کی تاریخ دینے کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک تنازع کھڑا ہوا۔ صدر صاحب کہتے تھے کہ تاریخ دینے کا اختیار میرا ہے، اور الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ نہیں، صدر کا اختیار نہیں ہے بلکہ یہ گورنرز کا اختیار بنتا ہے۔ تو پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا، اس کے اوپر باقاعدہ تشریح ہوئی، اور پھر سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کا فیصلہ سنایا تھا۔ تو اب معاملہ یہ بنتا ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی صاحب کے آنے کے بعد اچانک الیکشن کمیشن کا رویہ ایسا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ہم انتخابات کروانے کو تیار ہیں اور 11 فروری کو ملک میں عام انتخابات ہوں گے۔ آج کیس کی دوسری بڑی اہم سماعت تھی، کیونکہ گزشتہ سماعت میں عدالت کی جانب سے فریقین کو آج تک کی مہلت دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان مل بیٹھیں، مشاورت کریں، اور مشاورت کے بعد ایک متفقہ تاریخ جو ہے وہ اس کا اعلان کیا جائے، اور وہ متفقہ تاریخ پھر سپریم کورٹ کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ فریقین کے دستخط شدہ دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع ہونے چاہیے، تاکہ مستقبل میں کوئی فریق یہ نہ کہہ سکے کہ اس کے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی تھی یا اس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو اسی حوالے سے پھر آج الیکشن کمیشن کی جانب سے جب ان کی لیگل ٹیم، جس میں ڈی جی لا بھی شامل تھے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے، اور ان کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے 8 فروری کا، کیونکہ گزشتہ روز جب صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی، مشاورت ہوئی، تو پھر صدر کی جانب سے تجویز کی گئی 8 فروری بروز جمعرات کا دن، اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وہ نوٹیفیکیشن بھی جمع کروایا گیا تھا، پھر الیکشن کمیشن کا جو اجلاس ہوا تھا اس کے جو میٹنگ منٹس بنے تھے وہ بھی آج سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے۔ اس میں جو ممبران تھے الیکشن کمیشن کے، ان کی جانب سے اور چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے دستخط شدہ جو ان کا رضامندی کا سمجھے کہ ایک طرح کا وہ خط تھا، وہ بھی سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا۔ لیکن اس میں پھر صدر صاحب کی جانب سے ایک دستاویز مسنگ تھی، جس میں صدر صاحب کی جانب سے یہ کنسنٹ یا ان کی رضامندی شامل ہو کہ وہ بھی 8 فروری کی تاریخ کے اوپر بالکل آن بورڈ ہے۔ اچھا سید بلوچ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا کی انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ نے سموٹو لیا اور پٹیشنز بھی وہاں پہ تھے، تو سپریم کورٹ کے موجودہ بینچ کے ایک جج صاحب نے اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کیا تھا اور ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا۔ کیا تب کیا مسئلہ تھا اور آج کیا مسئلہ تھا کہ اسی جج نے، جسٹس اطہر من اللہ کی میں بات کروں، اس وقت انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا اور اپنے آپ کو الگ کیا، اور آج جو ہے وہ اسی بینچ کے ساتھ دوبارہ بیٹھے ہیں اور اسی انتخابات کے حوالے سے انہوں نے احکامات بھی دیے، ریمارکس بھی دیے اور ڈائریکشن بھی دے دیے؟ دیکھیں ذیشان، معاملہ اس میں مجھے اس کی 2 وجوہات بڑی نظر آتی ہیں۔ پہلی وجہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور دوسری وجہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔
آپ کو یاد ہے کہ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کا معاملہ تھا تو پی ڈی ایم حکومت اور اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے درمیان ایک شدید تناؤ کی کیفیت تھی، اور اسی وجہ سے وفاقی حکومت نے پارلیمنٹ کا سہارا لیتے ہوئے سپریم کورٹ کے واضح احکامات اور فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جب یہ کیس چل رہا تھا تو جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک تو ہمیں اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ آئینی طور پر درست تحلیل کی گئی یا نہیں۔ دوسرا انہوں نے اعتراض یہ اٹھایا کہ معاملہ چونکہ ہائی کورٹ میں ہے، پنجاب اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، درخواستیں اس وقت دائر ہو چکی تھیں اور سماعت بھی جاری تھی، تو اس لیے سپریم کورٹ کو یہ معاملہ ٹیک اپ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ متعلقہ ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ نہ آ جائے۔ اب ہم نے بڑے حیران کن طور پہ یہ دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں گزشتہ دنوں ایک خبر آئی تھی کہ پنجاب میں اور ملک بھر میں عام انتخابات کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ تو جب اب معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا تو پھر سپریم کورٹ کو اس کے اوپر سماعت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دوسرا اہم نقطہ اس میں جو آپ نے پوچھا کہ وہی بات کہ چیف جسٹس کا معاملہ تھا، اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ چکے ہیں اور ان کے آنے سے پہلے ہی پاکستان مسلم لیگ نون سمیت جو دیگر جماعتیں تھیں ان کا یہ کہنا تھا، بڑی پریس کانفرنس کے دوران مختلف ٹاک شوز کے دوران مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا کہ جب ستمبر کے وسط سے ایک بڑی تبدیلی ہوگی، ایک بڑے اہم عہدے پر تبدیلی ہونی ہے اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کو عدالتوں سے انصاف ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئے اور ابھی تک وہ پاکستان میں نہیں تھے، ان کو حفاظتی ضمانت مل گئی، پھر بعد میں آپ دیکھیں کہ چند روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب فیصلہ جاری کیا تو پتہ چلا جی وہ تو غلطی ہو گئی ہے اور وہ تو بایو میٹرک ہی درست طریقے سے نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے وہ تو درخواستیں ہی ناقابل سماعت تھی۔ تو پھر دیکھیں کہ اگر درخواستیں ناقابل سماعت تھی تو ذمہ دار کون تھا جس نے یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کروائیں؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں ان ذمہ داروں کا تعین کیا ہے؟ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی